مسلسل رات کو جاگنے والا حکمران کی نیکی کام نہیں آتی جب عوام میں نافرمانی ناسور کی طرح پھیل جائے اور کینسر کی طرح پھیل جائے۔ بھائیو، ہمارے پاؤں پہ کلہاڑی اپنے ہاتھوں سے لگی ہے، اپنے ہاتھوں سے، کسی کی سازش سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہے۔ یہ گھر اپنے ہاتھوں سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہی پیغام ہے میرے رب کا کہ ہاں فینظر کیف تعملون، میں دیکھوں گا تم کرتے کیا ہو، تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ نظر کھلی ہوئی ہے، جنت مہک رہی ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، فرشتے لکھنے والے ہیں، موت کا تعاقب ہے، قبر کا گڑھا کسی وقت بھی منہ کھول کے مجھے نگل سکتا ہے، اور مٹی کی چادر میں مٹی بنانے کے لیے کروڑوں کیڑے تیار ہیں۔ میرے بدن کو کھانے والے کیڑوں پر نام لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اس کا بدن کھائیں گے، یہ اس کا بدن کھائیں گے۔ ان کیڑوں کو پھر قبر کی مٹی کھا جائے گی، پھر وہ مٹی اور میری مٹی مل کر مٹی بن جائیں گے۔ پھر کبھی زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے گی، پھر پاگل ہوا کا جھونکا آئے گا اور میری مٹی کو ہوا میں اڑا کر مجھے ایسے ہی بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک دن تیرے اوپر ایسا تھا کہ تو کچھ نہ تھا، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، پھر میں نے تمہیں مرد عورت کے پانی کو ملا کے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تمہیں دیکھنے کے لیے کہ تم میرا بن کے چلتا ہے یا اپنا بن کے چلتا ہے، میرا بن کے چلتا ہے یا شیطان کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا حکومت کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا کرسی کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا مال و زر کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا نفس و شیطان کا غلام بن کے چلتا ہے۔ یہ دیکھنے والا ہے تیرا رب، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ دبتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، ایک اس کی ذات کو بقا ہے، قوت اسی کے ہاتھ میں، طاقت اسی کے ہاتھ میں، عزت کا مالک بھی وہی ہے، زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے، خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، دیکھنے سننے سنانے کا مالک بھی وہی ہے۔ ایک دن مر کے طارق جمیل نے بھی، آپ نے بھی اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہر مرد عورت نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پھر میرا رب اس سے کہے گا ارنی ماذا قدمت، دکھا پاکستان سے میرے لیے کیا لایا ہے، ملتان سے میرے لیے کیا لایا ہے، دکھا لاہور سے میرے لیے کیا لایا ہے، فاس سے میرے لیے کیا لایا ہے۔ آج دکھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ آج میرا رب سامنے ہے اور میں بھی سامنے ہوں، اور ترازو میرے آگے ہے، اور اچھائی اور برائی کو تولا جا رہا ہے۔ نیکیاں بڑھ گئیں تو کامیابی کا پروانہ ہے، اور گناہ بڑھ گئے تو ناکامی کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ پورا ایک نظام میرے رب نے سنایا ہے، اور یہی اس مہینے کا پیغام ہے کہ ظلم کا ساتھ نہ دو، جھوٹ کا ساتھ نہ دو، خیانت کا ساتھ نہ دو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ مر جانا کوئی عیب نہیں، شکست کوئی عیب نہیں، فتح پا جانا کوئی عزت اور بڑائی نہیں، عزت کے فتح کے جھنڈے گاڑنا کوئی بڑائی اور کامیابی نہیں۔ ہاں 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 ہاں، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی معراج ہے، اللہ کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کو ڈھونڈ لینا سب سے بڑی معراج ہے، کامیابی ہے، اور اللہ کو کھو دینا، گم کر دینا سب سے بڑی ناکامی ہے، اللہ پاک کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ یہی محرم کا پیغام ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ ہم نے اس کو ایک قصہ بنا دیا، اور ممبر سے قصے کی شکل میں کسی کو رلا دیا، کسی کو گریبان چاک کروا دیا۔ یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے تم گریبان چاک کرو، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مٹ جاؤ، مر جاؤ، جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جو بازی کھیلنی پڑے کھیل جاؤ، جو داؤ پہ لگانا پڑے لگا دو، لیکن اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اللہ ناراض تھا، سب کچھ چلا جاتا ہے، جانے دو۔ کربلا ایک نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کربلائیں ہیں۔ ہاں، حسین کی کربلا سب سے جدا ہے کہ نہ حسین جیسا ہوا، نہ ایسی کربلا آئے گی، وہ تو ان کی وجہ سے نکھر گئی، ان کی وجہ سے نکھر گئی، ورنہ تاریخ کربلاؤں سے منور ہے، روشن ہے، منور ہے، روشن ہے۔ میں 4000 سال پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں۔
فرعون جیسا قاہر جابر دنیا میں ایک انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اس کا نام ہے رامسیس۔ فرعون اس کا ٹائٹل ہے کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا ہوں ہی میں۔ یہ صرف ایک انسان نے دعویٰ کیا ہے، سجدے کروائے بہت سے لوگوں نے، لیکن خدائی کا دعویٰ ایک انسان، تو اس کی کتنی طاقت ہوگی؟ آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی چوں نہیں کر سکے۔ ماں کی گود سے نکال کر ماں کے سامنے ذبح کر دینا اور کوئی اف نہ کر سکے، کتنی ہیبت تھی۔ نہ تو کتنے جلد سے جلوس نکلتے۔ ہماری حکومتیں تو ویسے ہی حکومتیں کوئی نہیں، یہ تو مانگی تانگی کی حکومتیں، ووٹ کی حکومت کو حکومت تو نہیں کہتے۔ یہ تو ہم سے بڑے فقیر ہیں، ہمارا فقیر 100 روپے پہ خوش ہو جاتا ہے، یہ کرسی لے کر خوش ہوتا۔ فرعون کی حکومت، فرعون 70,000 ذبح کرے اور کوئی اف نہ کرے۔ اس کی بیٹی کی خدمت گزار تھی عورت، باندھی، عورت کمزور اور باندھی ہو تو اور کمزور۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سنے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اب جیسے پیسہ گھر میں آ جائے تو نہیں چھپتا، ایمان بھی ایسی چیز ہے، نہیں چھپتا، نکل کے رہتا ہے۔ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبر وبكاك ان لم يجر دمعك او جرى امر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمناه وكفى بجسمك مخبرا۔ یہ تو عرب شاعر بھی رونا رو رہا ہے کہ کیا کرے، محبت چھپتی نہیں، جتنا چھپاؤ اتنا ابھرتی ہے۔ ایمان سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے، اللہ پہ مر مٹنے کا نام ایمان ہے، اللہ کے ساتھ عشق کا نام ایمان ہے، اللہ پہ قربان ہو جانے کا نام ایمان ہے۔ یہ تو پھر الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پیچھے یہ حقائق نہ ہوں تو تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک اندر میں اللہ نہ ہو تو شکر ہے اس کا بول بھی قیمتی ہے کہ بول پر بھی اللہ کبھی نہ کبھی نجات دے گا، لیکن اللہ مل جائے، اللہ کو پالوں، خالی الفاظ کی جنگ سے نہیں ہے، اندر اترنا پڑتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج مہانے ہو۔ یہ عشق کا سفر ہے، یہ راہ عشق ہے، یہ راہ عشق ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں انے باغ بہاراں ہو۔ منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف پر اسراراں ہو، سجدے سر چائیں نبا ہو جڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے۔ سچا عشق حسین دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ کلمہ تو کلمہ ایمان، کلمہ عشق ہے، کلمہ محبت ہے۔ دل میں اترتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے، زبان پر ہوتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے۔ اندر میں اترنے والے کے طور اطوار اور ہوتے ہیں، زبان سے بولنے والے کے طور اطوار اور ہوتے ہیں۔ وہ باندی کے اندر میں ایمان اترا، چھپ نہ سکا، پتہ چل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے ابا کو بتایا کہ میری تو نوکر ہی مسلمان ہو گئی، موسیٰ پہ ایمان لے آئی۔ فرعون نے پکڑوا لیا۔ اولا کی رب غیری، میرے علاوہ کوئی اور تیرا رب ہے؟ کہاں؟ ربی و ربک اللہ، صرف میرا نہیں فرعون، تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ ایمان بھی عجب شے ہے، سولیوں پہ چڑھ کے مسکراتے ہیں، آروں سے چر کے کہے لگاتے ہیں، آگ میں جل کر شیر کہتے ہیں۔ تو شیطان فرعون تو آگ بگولا ہو، اس کو تیل لایا جائے، کڑاہ میں ڈالا جائے، آگ لگائی جائے، تیل کھولنے لگا، جیسے پکوڑے والوں کا تیل کھول رہا ہوتا ہے، اس میں پکوڑے ڈالتے ہیں۔ تو اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک چلتی ہوئی ایک دودھ پیتی ہوئی، دونوں پکڑوا لی۔ 3 سامنے ہیں، ادھر کھولتا تیل ہے، اسے کہتا ہے مجھے رب مانو، زندگی مبارک، بچیاں مبارک، گھر سونے چاندی سے بھر دیا جائے گا۔ موسیٰ کہ رب کو رب مانو گی، پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تمہیں جلاؤں گا، پھر تمہیں رب بنا دوں گا۔ تو اس باندی نے کہا یہ تو 2 ہیں، اگر میرے پاس 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دیتی۔ گر فقر ما انت قام، ادھر آ ستم گر ہنر آزمانے، تو تیر آزما ہم جگر آزمانے۔ کر تو نے بڑی بچیوں کو پکڑا، وہ تو چیخی چلائی، اسے نظر آ رہا تھا کہ آگے آگ ہے، کھولتا تیل ہے، تو کہا اماں 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 اماں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں، کہ باپ میں اس درجے کا جوش، گرم جوشی نہیں ہوتی جیسی ماں میں ہوتی ہے۔ تو ایک ماں کے سامنے بچی
جلنے جا رہی، اور اس کا ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہے، وہ صبر کی چٹان کھڑی ہوئی، تو انہیں ایسے پکڑا اور یوں تیل میں ڈالا، اس کی چیخ نکلی اور وہ جل بھن کے کوئلہ ہو گیا، اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا، اسی صبر کا پہاڑ، لیکن اس کے اندر جب کلیجہ اس کا جلا ہے تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور کہا اماں صبر کرو، بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر نے چھوٹی بچی کو پکڑا اور اسے اٹھا، اس نے تو اف بھی نہ کی، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ آگ نے اس کو گھر میں لے لیا اور وہ جل بن کے راکھ ہو گئی، ہڈیاں تیرنے لگی، 1 سیکنڈ میں گوشت ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا تو اس نے کہا اماں صبر کرو، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب اس کی باری آئی تو اس نے کہا میری ایک خواہش پوری کرو، میری ایک خواہش پوری کرو۔ کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ماں بیٹی کی ہڈیوں کو کہیں اکٹھے دفن کر دینا، باہر نہ پھینک۔ انہوں نے کہا ہاں تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ کود گئی، جل گئی۔ اس بات پر 2000 سال گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 40 سال کی عمر میں نبوت، 10 سال کے بعد معراج، 2050 سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بیت المقدس کی طرف سفر ہے، مصر وہاں سے قریب پڑتا ہے۔ جب آپ کا براق پہنچا ہے بیت المقدس تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی اپنی بیٹیوں سمیت یوں قربان ہوئی تھی، جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، جس دن سے دفن کیا تھا اس دن سے آج تک آ رہی ہے، اور آسمانوں تک جاتی ہے اور اس فضا کو معطر کرتی ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی کربلا تھی، تاریخ بھری پڑی ہے، جبھی تو آج ٹمٹماتے چراغ ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی لو اور روشنی ہے۔ یہ نہ ہوتی تو کب کے اندھیرے چھا چکے ہوتے، چلنے والوں کو منزل نہ ملتی، ڈھونڈنے والوں کو راہبر نہ ملتی۔ تو بڑی ہوئی، پیغام دیا ہے، پیغام ہے، میں قصہ نہیں سنانا چاہتا، میں پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے، اور یہ سستا سودا ہے، اور یہ سستا سودا ہے۔ فتح پا جانا، جھنڈے گاڑنا، چنگیز خان نے سب سے زیادہ جھنڈے گاڑے، سب سے زیادہ کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے۔ سکندر رومی نے صرف 13 برس کے اندر 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر لیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے، ناکام ہونا بہت بڑی ہلاکت ہے، کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے۔ فتح پانا ہوتا چلا آیا ہے، شکست کھانا ہوتا چلا آیا ہے۔ کائنات کے افضل ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کائنات، محمد الرسول اللہ، حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، رحمت للعالمین کا ٹائٹل لینے والے، مزمل کے لاڈلے خطاب سے نوازے جانے والے، مدثر کے پیارے خطاب سے نوازے جانے والے، جن کی رات بھی میرے رب کے سامنے، دن بھی رب کے سامنے، جن کے اللہ وجود کی قسمیں کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کے بول کی اللہ قسمیں کھائے، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے شہر کی اللہ قسمیں کھائے، وہذا البلد الامین، جن کی رسالت پر اللہ قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسمیں کھائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، جن کے سینے کا اللہ ذکر کرے الم نشرح لک صدرک، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے الذی انقض ظہرک، جن کی آنکھوں کا اللہ ذکر کرے ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دل کا اللہ ذکر کرے علی قلبک لتکون من المنذرین، جن کے ہاتھوں کا اللہ ذکر کرے لا تجعل یدک مغلولا، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے الی عنقک، جن کے پورے چہرے کا اللہ ذکر کرے فبل وجہک
جن کی زبان کا اللہ ذکر کرے، لا تحرک بہ لسانک، جن کے پورے وجود کو جمع کر کے اللہ قسم کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کی چادر کا اللہ ذکر کرے یا ایھا المزمل، جن کے کمبل کا اللہ ذکر کرے یا ایھا المدثر، جن کی محبتیں، جن کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے، جن کی رفتوں کو بیان کرنے کے لیے نہ کلمات ہیں، نہ تعبیرات ہیں، نہ الفاظ ہیں، نہ تصور ہے، نہ تخیل ہے۔ دو ہستیاں تخیل تصور سے بالا تر ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول محمد عربی ہے، حبیب اللہ، نبی اللہ، کلیم اللہ، نجی اللہ، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، طہ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، اولا بھی ہے، متین بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، طہور بھی ہے، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، ناصر بھی ہے، منصور بھی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن صام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اتنے مناقب والا، فضائل والا، بلندیوں والا، عزتوں والا، رفعتوں والا، محبتوں والا، جنت کا چابی والا، یہ سارا کچھ میں نے کیوں بتایا؟ صرف ایک چھوٹی بات بتانے کے لیے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، دانت ٹوٹ رہے ہیں، چچا اسد اللہ شہید ہو رہے ہیں، حمزہ شہید ہو رہے ہیں، بڑے بڑے انصار و مہاجرین شہید ہو رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں، عثمان، ابو بکر، عمر کی موجودگی میں، طلحہ، زبیر کی موجودگی میں، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح کی موجودگی میں شکست ہو رہی ہے۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبیوں کو بھی شکست ہو سکتی ہے، شکست کھا جانا کوئی عیب نہیں، شکست کھا جانا کوئی میڑا نہیں، شکست کھا جانا کوئی کمزوری نہیں، کوئی برائی نہیں۔ ہاں اللہ کا ناراض ہو جانا یہ ہلاکت ہے، فتح کے جھنڈے گاڑ دینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہلاکو نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور سکندر نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور تیمور ظالم نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور چنگیز نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور ہینیبال نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ مسئلہ تو یہاں آ کے اٹکتا ہے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو، پٹ جاؤ، مر جاؤ، مٹ جاؤ، نیزوں پہ چڑھ جاؤ، اللہ کے حکم پہ قربان ہو، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اللہ جو حکومت پہ قربان ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے ذلت کا طوق۔ یزید کا نام گالی بن گیا، حالانکہ نام میں تو کوئی برائی نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کا نام یزید گزرا ہے۔ خود حضرت حسین کے لشکر میں حسین بن یزید ایک موجود ہیں جن کا میں جملہ سنا تھا، جمعرات کوئی لڑائی ہونے لگی تھی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ بھئی ہمیں ایک رات سوچنے دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔ تو کوفے والوں نے سمجھا کہ شاید کچھ ڈر گئے ہیں تو آج رات آپس میں مشاورت کریں گے اور ہمارے ساتھ صلح کر لیں گے اور ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور یزید کی بیعت کر لیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ایک رات کی مہلت۔ تو رات کو اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا کہ دیکھو میں نے مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ میری رائے بدل گئی، میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ وہ صرف میرا سر چاہتے ہیں، تم سے کوئی عداوت نہیں، تم جانا چاہتے ہو تو چلے، میری طرف سے تمہیں چھٹی، تو میری طرف سے چھٹی، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، انہیں صرف میری ضرورت ہے، میں کل اپنا سر پیش کر دوں، مجھے اس میں کوئی حال نہیں ہے، لیکن میری وجہ سے تم مارے جاؤ چلے جاؤ۔ تو سب نے کہا کہ آپ کے ساتھ مرنے کا مزہ زندگی سے زیادہ ہے، ہم میں سے کوئی واپس نہیں جائے گا، جینا مرنا ہے تو آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس میں کہ حسین بن یزید رحمۃ اللہ وہ کھڑے ہو گئے، کہ تم جانتے ہو لوگوں، نہ جوانی میں کوئی گناہ کیا اور اب تو ڈھل گیا ہوں،
نہ کبھی اس ڈھلوان میں کوئی گناہ کیا، میرا دامن صاف ہے، اس پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہے، اور کل اللہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے، اور اللہ کی قسم بھلا ان لوگوں کو مارنا کون سی، ان کے لیے کون سا عیب اور ناکامیاں جو خود مرنے کے لیے تیار ہوں؟ کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے اور جنت میں بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے، ہمارے اور جنت میں بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفے والے ہم پہ چڑھ دوڑیں اور ہماری گردنیں اڑا دیں، ادھر گردن اڑی ادھر جنت میں داخل۔ نام میں تو کوئی عیب نہیں، لیکن وہ نام ہی گالی بن گیا، شمر نام ہی گالی بن گیا، شمر کا نام گالی بن گیا کہ وہ حکومت پہ بکے، ظلم کے ساتھی بنے۔ خراسان کی گورنری کے پیچھے عمر کی آنکھوں پہ پٹی آ گئی، اور پہلا تیر چلا کر کہنے لگا گواہ رہو، پہلا تیر میں نے چلایا ہے، اور اس کے پیچھے ملنا کیا تھا؟ خراسان کی حکومت، حکومت پہ قربان، حکومت کو خریدا اور ایمان کو بیچا۔ ان 72 آدمیوں نے ایمان کو خریدا اور جان کو بیچا، اللہ کو ساتھ لیا اور جان سے جدا ہو گئے، اللہ کو راضی کیا اور جسموں کو رندوا دیا گھوڑوں سے، اور سروں کو چڑھا دیا نیزوں پر، اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر سودا منظور ہے، ہر گھاٹی پار کرنا منظور ہے، آگ میں کودیں، پانیوں میں ڈوبیں، ہواؤں میں اڑا دیے جائیں، آروں سے چیر دیے جائیں، نیزوں سے چھید دیے جائیں، تلواروں سے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیروں سے چھلنی کر دیے جائیں، آگ میں خاک بنا راکھ بنا دیے جائیں، اگر اللہ مل گیا ہے تو سودا سستا ہے، سستا ہے، سستا ہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا ہے تم ہار گئے، ہار گئے، ہار گئے۔ ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے۔ احد کا مجمع 700 صحابہ، کائنات کے افضل ترین انسان، 10 مبشرہ موجود ہیں، اور شکست ہوئی ہے، اور 70 بڑے بڑے انسان شہید ہوئے ہیں، اور یہ امت کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہ عروج و زوال چلے گا، یہ شکست و فتح چلے گی۔ ہاں اگر اللہ راضی ہے تو تم کامیاب ہو، اگر اللہ ناراضی ہے تو تم اصل فتح تمہاری ہے، اللہ ناراض ہے تو تم ناکام ہو، فتح شکست چلتی رہے گی۔ 2 بیٹے ہیں، باپ بیٹے، جن کو قرآن نے خطاب کا شرف بخشا ہے، 2 باپ بیٹے، ایک حضرت زکریا، ایک حضرت یحییٰ، یہ دونوں نبی بھی ہیں، اور دونوں سے میرے رب نے قرآن میں خطاب کیا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا میں تمہیں بیٹی کی بشارت دیتا ہوں، یہ زکریا سے خطاب۔ پھر جب بیٹے ہو گئے تو ان سے خطاب، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام۔ یہ 2 باپ بیٹے ہیں کائنات کی تاریخ میں جنہیں اللہ نے خطاب کیا۔ زکریا یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا یہودی بادشاہ کے دربار میں، اور زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا، لکڑی کی طرح چیر کے پھینک دیا گیا، ایک ادھر حصہ گرا اور ایک ادھر گرا۔ تو کیا زکریا علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ شکست جو کھائی، 2 ٹوٹے جو ہو گئے، یحییٰ کا سر بکری کی طرح کاٹ کے جدا کر دیا گیا، تو کیا یحییٰ ناکام ہو گئے؟ نہیں 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 نہیں۔ تو قرآن ان کے گیت کا رہا ہے، قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا زکریا۔ زکریا یہ ساری زکریا کی دعا ہے جو میں نے پہلے پڑھ کے سنائی۔ قرآن کہہ رہا ہے اب دعا کی قبولیت، یا زکریا ہم نے سن لیا، تیری دعا کو سنا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم آپ کے بیٹے کا نام بھی بیٹا بھی دے رہے ہیں اور بیٹے کا نام بھی رکھ رہے ہیں، اس کا نام ہوگا یحییٰ، ہم نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ ایک دفعہ اور دہرایا گیا کہ اللہ کی طرف سے نام رکھا گیا۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا حضرت علی سے کیا نام رکھا ہے؟ وہ بڑے دلیر بہادر تھے، ان کا جی حرب، جنگجو، بہادر۔ اب کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہ پہلا نام، جنگجو، دلیر، بہادر، نہیں، اس کا نام حسین ہے۔
پھر آپ نے فرمایا یہ دو نام اللہ نے اپنے خزانوں میں چھپا کے رکھے تھے میرے بچوں کے لیے، آج تک آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے، سب سے پہلے میرے بچوں کے لیے یہ نام مقرر کیے گئے ہیں اور میرے رب نے ان ناموں کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو ایک یحییٰ کے لیے ہوا ہے اور ایک حسن اور حسین کے لیے ہوا ہے، ایک ذبح ہو گئے اور ایک دو ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے، تو کیا یہودی کامیاب ہو گئے؟ نہیں، کامیاب یحییٰ اور زکریا ہیں۔ یہ لشکر ناکام، ان کے سر کٹ گئے، کیا یہ ناکام ہو؟ تاریخ نے کیا بتایا کہ کامیابی کا سہرا انہی کے گلے میں آیا۔ عزتوں کی چوٹیاں انہوں نے سر کی، انہوں نے طے کی، کہا بھائی تم چلے جاؤ، انہیں میری طلب ہے۔ اے ہے ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی، ایک بول، اور جان بچانے کے لیے جائز ہے۔ یزید کے بیعت سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا، اور کلمہ کفر کہنا جائز ہے کہ ایک آدمی کو تو میں گولی مارتے ہیں کلمہ کفر کو، اگر وہ کہہ دے تو اللہ کہتا ہے اجازت الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر جان بچانے کے لیے تم زبان سے کہہ بھی دو اور دل تمہارا مومن ہے تو ہم معاف کریں گے، تو گنجائش موجود ہے، لیکن ایمان کا ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں لٹ جانا بچ جانے سے زیادہ پسندیدہ بن جاتا ہے، جہاں اجڑ جانا آباد ہونے سے زیادہ پسندیدہ بن جاتا ہے، جہاں نیزوں پہ چڑھ جانا پھولوں کی سیج پر بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، جہاں کانٹوں پہ چلنا پھولوں پہ چلنے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہاں ایمان کا یہ لیول آ چکا تھا، ابھی تم چلے جاؤ، انہیں میری ضرورت ہے۔ ایک بول پہ اولاد بھی، جان بھی، سب کچھ بچ سکتا تھا، مال بھی، اور جنت تو پہلے ہی موجود ہے۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ جنت تو مل گئی تھی جب ماں کا دودھ پیتے تھے، اور جنت نہیں ملی، چھوٹا لفظ بول رہا ہوں، جنت کی سرداری ملی۔ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا اور سرداری مل چکی ہے، تو کر لیتے، جان بھی بچ جاتی، اولاد بھی بچ جاتی، مال بھی بچ جاتا، اور جنت تو پہلی ہے۔ میں تو آپ سب اس لیے جمع ہیں کہ چلو ہمارا یہ عمل اللہ قبول کر کے ہماری بھی جنت کا فیصلہ کر دے، کچھ ہمارے کھاتے میں نیکیاں ڈال دے، لیکن رب کی بے نیازی کی قسم، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے۔ اللہ چاہے تو قبول کر لے، اس کا احسان ہے، وہ رد کر دے، مردود کر دے، وہ بے نیاز ہے، لیکن یہاں تو سب کچھ ہو چکا ہے، فیصلے ہو چکے۔ یہاں میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، جو سارے فیصلے ہو چکے۔ تو پھر یہ جان کیوں دی جا رہی ہے؟ ہاں پھر پیغام ادھورا جاتا، پیغام دینا تھا، اپنی وراثت کو منتقل کرنا تھا، اس لیے جان کی بازی کھیل گئے، نہ جان بچانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کر لیتے بیعت، لیکن پھر آگے اب روشنی تو ہے، راستہ تو ہے، کوئی نہ چلے، راستہ موجود ہے، اور کوئی کھڈوں میں جاتا ہے تو حکومت کو گالی نہیں دے سکتا، سڑک ہی نہ کوئی نہیں بنائے، تو سڑک تک وہ آپ نہیں ٹرتا انا۔ تو میرے رب نے شاہراہ قائم کر دی، میرے نبی نے اپنی اولاد کے خون سے اسے روشن کر دیا، اب یہ شاہراہ موجود ہے۔ اب اگر سیاستدان کھڈے میں جاتا ہے، ڈاکٹر، وزیر، انجینئر، صدر، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، پولیس، فوج، ریڑھی والا، مل والا، دفتر والا، پنجابی، دیہاتی، سندھی، بلوچی، پٹھان، اگر یہ کھڈے میں گرتے ہیں تو شاہراہ موجود ہے، وہ یہ کہہ نہیں سکتے جی راہ کوئی نہیں تو جو ٹوئے ڈھائے پہ، وہ یہ نہیں کہہ سکتے، شاہراہیں موجود ہیں، خون سے چراغ جل رہے ہیں، اور سب سے بڑا چراغ حسین کا ہے جو نہ بجھے گا نہ بجھ سکتا ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ صرف رونے پیٹنے کی نہیں ہے۔ 10 دن آتے ہیں، حسین کو یاد کیا پھر ٹھپ کے رکھ دیا، 12 دن ربیع الاول کے آتے ہیں، اللہ کے نبی کو یاد کیا پھر ٹھپ کے رکھ دیا۔ یہ کوئی 10 دن کا نوحہ ہے یا وہ کوئی 12 دن کی خوشیاں ہیں؟ وہ ساری زندگی کا پیغام ہے۔ میلاد بھی اور یہ محرم بھی، یہ ساری زندگی کا پیغام ہے کہ ایک پل کے لیے بھی وہ تعلیمات اوجھل نہ ہوں، ان سے دائیں بائیں نہ ہوں۔ صرف واقعہ سنا کے پیسے لے لینا، جیب کھری کرنا، کچھ رونے والوں نے آنسو بہا دیے، چلو جی ساڑی بخشش ہو گئی، جنت اتنی آسان ہے کہ چند آنسو بہا دو اور جنت مل جائے، کیوں سر کٹا دیا اولاد سمیت؟ آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا، آسان ہے،
شخص نے کہا کوفے والے، میں نے زندگی میں ایسا جوان نہیں دیکھا جو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھے اور اس کے ماتھے پہ بننا۔ کہا جاؤ بھائی چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت۔ کہا نہیں، زندگی موت آپ کے ساتھ۔ تو پھر یہاں حسین بن یزید، حسین سواد کے ساتھ سین نہیں، حسین بن یزید، اس نے کھڑا ہو کر کہا ارے اللہ کے بندو مبارک ہو، ہمارے اور جنت میں بس اتنا ہی فاصلہ باقی رہ گیا کہ یہ آ کے ہمیں قتل کر۔ سعید بن عبداللہ کھڑے ہوئے، کہا تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں، میرے رب کی قسم میری ایک جان ہے جو ایک وار پہ ختم ہو جائے، کاش میری 1000 جانیں ہوتی انہوں میں تیرے اوپر قربان کر، میں ایک جان تیرے اوپر قربان کر، میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے۔ یہ پیغام جا رہا ہے فاسٹ والوں کو، کائنات کے سارے کلمہ کو انسانوں کو، کہ اللہ کو پانے میں ہر سودا منظور ہے، اللہ کو کھونے کے بعد جو پایا ہے وہ کھویا ہے، جو پایا ہے وہ کھویا ہے، اور اللہ کو پا لینے کے بعد جو کھویا ہے وہ پایا ہے۔ اللہ کو پا لینے والا کچھ نہیں بگڑا اس کا، اللہ کو کھو دینے والے نے کچھ نہیں پایا، کوئی منزل طے نہیں ہوئی ہے، کھاٹے کے سودے کر کے جا رہا ہے۔ دنیا بھی ذلت ہے، آخرت بھی ذلت ہے۔ صبح ہوئی، خیمے کے سامنے بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا زینب نے کیوں ہنسے ہو، یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے کہ بیٹا تم آ رہے ہو میرے پاس، ہم آ چکے ہیں، بس اب ملاقات کا وقت۔ زینب رونے لگی کہ مت رو، یہ نوحہ نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، میں مقصد پہ جان دے رہا ہوں۔ میرا باپ مجھ سے افضل تھا، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچا، میرا بھائی مجھ سے افضل تھا، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچا، میری ماں مجھ سے افضل تھی، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ، میں بھی انہی کے پاس جا رہا ہوں۔ اپنے حوصلوں کو ضبط کر لے، صبر کا پیکر بن جا، اہل بیت کے مناسب نہیں ہے آہو فغام۔ امت کو پیغام جا رہا ہے، یہ تو میرا اضافہ ہے، انسانیت کو پیغام جا رہا ہے، ہمیں پیغام پہنچانا ہے اپنے خون سے، اپنی ہڈیوں سے، اپنے گوشت پوش سے پیغام پہنچانا ہے۔ پھر کوئی اپنے آپ کو بیچتا ہے تو بیچے، پھر کوئی اپنے آپ کو اندھی راہوں میں دھکیلتا ہے تو دھکیلے، راہیں روشن ہیں، شاہراہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ پھر آپ نے ساتھیوں سے فرمایا اچھا میرا تو پہلے ہی فیصلہ یہ تھا، اگر تمہارا بھی یہ فیصلہ ہے تو آج مبارک رات ہے، سب اللہ کے سامنے روو دھوو کہ کل ہماری اللہ سے ملاقات ہے، تو اللہ ہمیں رحیم و کریم بن کے ملے، مہربان بن کے ملے۔ خالی رونے دھونے پہ اللہ ملتا تو ان کو سر کٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لشکر میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے، تو آپ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ رائٹ سائڈ پر زہیر بن القین کو سردار بنا، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر، اور درمیان میں اپنے بھائی عباس کا، ان کو جھنڈا دیا۔ پھر آپ آگے بڑھے، پھر آپ نے کہا کہ میں آخری حجت کے طور پر تم سے بات کر رہا ہوں، دیکھو قیامت تک میرے قتل پر جتنا اللہ ناراض ہوگا کسی کے قتل پر اتنا ناراض نہیں۔ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو جتنا میرے قتل پر اللہ ناراض ہوگا قیامت تک کسی کے قتل پر ایسے اللہ ناراض نہ ہوگا۔ تو اللہ کو ناراض نہ کرو، اپنی جہنم نہ خریدو۔ لیکن جب بھائیو حرص و ہوس سے انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، حرص و ہوس سے انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، دل پتھر ہو جاتے ہیں، آنکھیں پتھر آ جاتی ہیں، دل بھی پتھر ہو جاتے ہیں، کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتے ہیں۔ نواسہ رسول سامنے ہے، آنکھوں پہ پردہ آیا ہوا، کانوں میں ڈانٹ ہیں۔ شمر آگے پڑھ کر کہنے لگا ہم تمہیں قتل کریں گے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، صدق اللہ ورسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ اللہ رسول نے کیا سچ کہا؟ تو آپ نے شمر کو دیکھ کر کہا، شمر وہ تھا کالا چٹا، اس کو برس ہو گئی تھی، پھل بیری جسے کہتے ہیں، کالا چٹا کالا چٹا،
تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، یہ ہے وہ، یہ ہے وہ، یہ سامنے کھڑا ہوا ہے، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا ایک کالا چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ ہے۔ پھر زہیر آگے بڑھے کہ دیکھو میں اتمام حجت پر بات کر رہا ہوں، ابھی ہم ایک امت ہیں، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، اگر تلوار اٹھ گئی تو تم اور امت ہوگی، ہم اور امت ہوگی، تم نواسہ رسول پہ ان بدبختوں کو ترجیح نہ دو، چند دن مٹ جانے والی زندگی پر، زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دو۔ ان کا اپنی بکواس بند کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، ہم تم سب کا ہم تمہیں قتل کریں گے۔ تو مسکرائے کہ اچھا اب الموت تو خففنا، بے وقوفوں میں موت سے ڈراتے، اس حسین کے ساتھ مرنا ہمیں ہزاروں برس کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے۔ تو سب سے پہلے عبید اللہ بن عمیر نکلے حضرت حسین کے لشکر سے، ہے بھائی کوئی ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں ہے۔ تو ادھر زیاد کا غلام نکلا اور دوسرا ابن زیاد کا غلام نکلا، یسار تو انہیں دونوں کو قتل کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا تو سب کو مار دیں گے، یہ تو مرنے پر آئے ہیں، ان سے کون لڑ سکتا ہے، حملہ کرو اکٹھے۔ تو 500 آدمی نے مل کر گھوڑوں پہ وار تیر چلے، تو گھوڑے سب کے نیچے گئے، گھوڑے ختم ہو گئے، تو سارے پیدل ہو گئے۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ تو سب سے پہلے شہید جو ہوئے مسلم بن اوسج، حضرت حسین کے لشکر میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے مسلم بن اوسج۔ کرتے 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 ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ وقت داخل ہو، آپ نے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ان سے کہو تھوڑی دیر جنگ بند کرو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو شمر نے کہا نہیں پڑھنے دیں گے، اسی میں قتل کر، تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو حبیب بن مظاہر نے کہا لعنت ہو تم پر، نماز رسول کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے نماز کے لیے تلوار نہیں روکی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے چلو، نہیں، پیغام جا رہا ہے، ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، جیسے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، پیغام جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے پیغام جا رہا ہے، نماز نہیں چھوڑنی، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، یہ پیغام دینا فاسٹ والوں کو جو کلاس کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو کیفیٹیریا پہ بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، سوتے سوتے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ پیغام دینا ہے کیا، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، پیچھے رہ کے آ گیا تھا، 10-15 تو شہید ہو چکے تھے، تو جو باقی بچ گئے تھے ان میں سے آدھوں کو نماز پہ کھڑا کر دیا۔ نہ پڑھتے، میں نے پہلے نہیں سنایا اللہ کے نبی نے کہا میں آ چکا ہوں تمہیں لینے کے لیے، اسی کے لیے تو نماز پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں، صرف جنت کے لیے نہیں نماز پڑھی جاتی، اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، جنت بعد کی چیز ہے، اللہ پہلے ہے، اللہ تجھے پسند ہے سجدہ کرنا، میں کر رہا ہوں، جنت دینا نہ دینا تیری مرضی، تیرے سامنے سر جھکانا میرا کام ہے، میرا کام ہے، تیرے سامنے ماتھا ٹیکنا میرا کام ہے۔ تو اگر صرف جنت کا سودا ہوتا تو نہ پڑھتے، جنت کا نہیں، میرے رب کی پسندیدہ چیز ہے سجدے میں دیکھنا اپنے بندے۔ تو میں کہتا ہوں 14 صدی کی تاریخ میں یا شاید اس سے بھی پہلی انسانی تاریخ میں ایسے نمازی زمین آسمان نے نہ دیکھے ہوں گے نہ دیکھے گی۔ تنہا داغ داغ شد، رواں رواں خون بن چکا ہے، جسم خون سے بھرے ہوئے ہیں، اب کربلا کی مٹی سے تیمم کیا جا رہا ہے۔ اور جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا کیا عرش فرش کانپے ہوں گے، جب سجدوں میں سر رکھا ہوگا کیا زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا، اور کیسا خوبصورت پیغام امت کی طرف منتقل کیا کہ یوں سجدے کیے جاتے ہیں، یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ کمر خون آلود ہے، سینہ خون آلود ہے، بازوں سے خون ہے، ٹانگوں سے خون، اپنے خون سے وضو کیا، کربلا کی مٹی سے کی۔ اللہ اکبر، کیا فرشتوں میں کوہرام مچا ہوگا، کیا کربلا کی مٹی نے ان کے بوسے لیا ہوگا، کیا عالی شان پیغام پہنچا، ہمیں اللہ کو پانا ہے، ہمیں اللہ کو پانا ہے۔
مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے روٹی پہ نہیں بکنا، مجھے کرسی پہ نہیں بکنا، مجھے MPA شپ پر نہیں بکنا، مجھے وزارت پہ نہیں بکنا، مجھے چند سکوں پہ نہیں بکنا۔ میں ایک مل ٹیکسٹائل کے لیے، دولت دھن کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ مر جانا کوئی عیب نہیں، نیزوں پہ چڑھ جانا کوئی عیب نہیں ہے، اولاد کا ذبح ہونا کوئی عیب نہیں ہے، نافرمانی عیب ہے، نافرمانی عیب ہے۔ زہیر بڑے شاہ سوار تھے، جدھر منہ کرتے تھے پیدل تھے، کوفی آگے بھاگ پڑتے تھے، آگے بھاگتے تھے، جدھر تلوار لے کر چلتے کوفے والے آگے بھاگ پڑتے تھے۔ تو ابن زیاد نے کہا مل کے حملہ کرو اس کو۔ تو جب وہ گرے ہیں نا تو حسین قریب تھے، انہوں نے ان کے کندھے پہ ایسے ہاتھ مارا، اقبل ہدیت ہادیا محجوج الیوم تلقى جدك النبی حسنا والمرتضى علیا ذا الجناحین الجعفر الکمیہ واسد اللہ الشہید الحیہ۔ آگے بڑھ، مرتے مرتے یہ چند شعر کہتا۔ اچھا اب دلیری دیکھو کہ مرتے ہوئے شعر و شاعری کر رہے تھے، کتنا پرسکون تھا دل دماغ۔ شاعری دل دماغ سکون ہو تو شاعری آتی ہے، ایسے تھوڑا شاعری آتی۔ کتنے پرسکون تھے، کٹتے ہوئے، مرتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، کہ شاعری نکل رہی۔ آگے بڑھ حسین، تو ہادی اور مہدی ہے، ہدایت پر ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ آج تیری ملاقات ہونے والی ہے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تیری ملاقات ہونے والی ہے حسن اور اپنے باپ علی کے ساتھ۔ آج تیری ملاقات ہونے والی ہے ذی الجناحین جعفر طیار کے ساتھ۔ آج تیری ملاقات ہونے والی ہے حمزہ اسد اللہ کے ساتھ۔ آگے بڑھ، تیرے لیے موت ہار ہے، صحرا ہے۔ ایک ایک کر کے آخری پہلے شہید ہوئے مسلم اور آخری شہید ہوئے سوید بن عمرو۔ چند نثاروں میں پیچھے اہل بیت رہ گئے، باقی سب ختم ہو گئے، پیچھے طرف اہل بیت رہے۔ آخری سوید، پہلے مسلم، بیچ میں سارے کٹتے گئے، پیچھے صرف اب خاندان کے 15-16 نوجوان رہ گئے۔ تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی آگے بڑھے، علی الاکبر جن کے پاس، کہا ابا مجھے اجازت ہے، آج میں تیری حفاظت کا قربان ہوں۔ دوسرا کچھ چارہ نہیں تھا، تو سب سے پہلے علی الاکبر شہید۔ دوسرے نمبر پر حسن کے بیٹے حضرت قاسم شہید۔ اہل بیت میں قاسم سب سے حسین تھے، سب سے حسین۔ جب قاسم شہید ہوئے تو حضرت حسین بہت روئے، اور کیا عجب کمال، جس امت کے پاس ایسی داستان ہو، پھر جھوٹ پہ بک جائے، پھر روٹی پہ بک جائے، پھر شراب و زنا پہ بک جائے، پھر چوپڑیوں پہ بک جائے، عجب بات۔ چند سکوں پہ ایمان بیچتے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، تیری مدد سے قاصر۔ پھر ان کی لاش کو اٹھایا، جا کے پیچھے ڈالا۔ حسین کے بیٹوں میں ابو بکر، علی الاکبر، عبداللہ، 3 شہید۔ حسن کے بیٹوں میں قاسم، عبداللہ، ابو بکر شہید۔ حسین کے بھائیوں میں عثمان، علی، محمد، جعفر، ابو بکر، 5 بھائی شہید۔ عباس جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور چھٹے خود حضرت علی کے 6 بیٹے شہید، 5 حضرت فاطمہ کے علاوہ بیویوں سے، اور 1 حضرت حسین ابن علی اور حسین ابن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے شہید ہوئے، عون اور محمد۔ مسلم بن عقیل کے 3 بیٹے شہید ہوئے، عبد الرحمن، عبداللہ اور جعفر، اور مسلم بن عقیل اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے۔ تو یہ اہل بیت میں سے 17 افراد شہید۔ آخری حضرت عبداللہ رہ گئے، چھوٹے بچے، اور حسین تھک چکے تھے، اور لوگ براہ راست قتل کرنے سے گھبرا رہے تھے، کوئی اور مار دو، کوئی اور مار دو، ورنہ زور سے پہلے، زور کے فوراً بعد قصہ ہو جاتا، لیکن اثر تک بات چلی گئی کہ کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔ تو آپ تھک کے واپس آئے اور آپ نے اپنے بچے کو بلوایا۔ آخری بچہ عبداللہ 2 سال کا تھا،
کا خیال تھا کہ اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن تقدیر تو ان کو بلوایا، اس کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھایا ہی تھا، ایک تیر آیا اور اس کے گلے کے پار ہو گیا۔ ابن الموقت نے تیر مارا، دائیں بائیں خطا ہو جاتا، کہیں اور لگ جاتا، گلے میں جا کے سیدھا، تو یہاں تھوڑا سا پیمانہ چھلکا، اس کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے بھر یوں لے اور یوں آسمان کی طرف بلند، اے میرے رب تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، میرا کوئی میں راضی ہوں، پر تو راضی ہو جا، مجھے کوئی کھلا لیتک تحلو والعیام غریبا ولیتک ترضی والانام غدا، مجھے کوئی کھلا تو پھر اکیلے رہ گئے۔ تو پھر شمر آگے بڑھا، کم وقت تو آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو، آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ تو زرع بن شریک تمیمی نے سب سے پہلے آ کر سیدھا وار کیا، کندھے پر وار کیا، جس سے آپ کا توازن ڈول گیا۔ سنان بن ابی عمر بن سنان نے آگے آگے سینے پر نیزہ مارا، جس سے آپ سیدھا پیچھے گرے، وہ گھوڑے سے اتر اور آپ کا سر کاٹا۔ خولہ بن یزید کو سر دیا، اس نے نیزے پہ چڑھا دیا۔ 72 سب کوفہ والوں میں سے 88 مرے، ان کے 72 کے 72، چھوٹا عبداللہ سب کے سر کاٹ کے عمر بن سعد نے نیزے پہ چڑھا اور اپنے بندوں کا جنازہ پڑھایا، ان کا جنازہ نہیں پڑھایا، ان پر گھوڑے دوڑا دیے۔ جب بچیوں کو اور مستورات کو لے جانے لگے خیموں سے نکال کر، تو زینب کی ایسے نظر پڑی، سب لاشیں بکھرے پڑے تھے، تو انہوں نے کہا واہ محمد واہ محمد صلی علیک الالہ ملیک السماء هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء واہ محمد واہ محمد بناتک الصبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الصبا۔ ایسا درد بھرا مرثیہ تھا کہ وہ کم وقت وہ کوفے والے بھی رونے لگے، اے محمد اے محمد تجھ پر اللہ کا درود و سلام، آسمان والے بادشاہ کا سلام ہو، دیکھ آج تیرا حسین خاک و خون میں ہے، سرخ جوڑا پہنا، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہوا ہے اپنے گلے کا، آج اس کی بارات ہے، جو نیزوں پہ چڑھ کے جا رہے ہیں، آج تیری بیٹیاں قید ہیں، تیری اولاد ذبح ہو گئی۔ یہ پیغام ہے، صرف اسے قصہ خانے نہ بناؤ، دین جب رواج بن جاتا ہے تو اس میں سے جان نکل جاتی ہے۔ تو کربلا بھی رواج بن گیا ہے اور میلاد بھی رواج بن گیا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ظلم چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، خیانت چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگلے دن بنو اسد آئے، انہوں نے جنازے پڑھ کے دفن کیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو دفن کیا ہے تو عمر بن سعد نے پانی چھوڑوا تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے۔ تو پانی 40 دن اوپر کھڑا، ساری قبروں کے نشان مٹ گئے، قبریں بنی نہیں، خالی قبر۔ تو بنو اسد کا ایک بوڑھا آیا، وہ آ کے زمین اٹھا کر سونگتا 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 این حضرت حسین کے مدفن پر پہنچا، چیخ ہو کہ یہ ہے نواسہ رسول، یہ ہے نواسہ رسول۔ تو اس مٹی میں سے ایسی خوشبو تھی جو مہک کر آسمانوں کی طرف جا رہی تھی، یہ ہے نواسہ رسول۔ اور یہ پیغام دیا گیا ہے پوری امت کو، دیکھو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کا پیمانہ بناؤ، کامیابی کا معیار یہ نہ بناؤ کہ پیسہ کتنا آیا، تجارت کتنی بڑھی، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، صدر بن گیا، وزیر بن گیا۔ یہ کھوٹے پیمانے ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں۔ یہ دیکھو کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں، اللہ راضی ہے تو آپ کامیاب ہیں، اللہ ناراض ہے تو آپ ناکام۔ میرے عزیزو، بہت بڑا مجمع تم نوجوانوں کا ہو، اگر بچیاں بھی ہیں تم بھی ہو، آج میں تم سے اس محرم کے واسطے سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آج اللہ سے صلح کرو،
آج توبہ کر، اللہ سے جنگ چھوڑ. ناچ گانے کا وقت نہیں ہے، موسیقی رنگ روپ کا وقت نہیں ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کا وقت. ساری قوم کا سفینہ ڈوب رہا. اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی کی رخ کی ترتیب بدل، رخ بدل. اللہ سے صلح کر لو. ہم بڑے چھوٹے سطح کے لوگ ہیں، کربلائیں بڑے لوگوں کا نصیب ہوتی ہیں. نہ ہم مانگتے ہیں نہ ہم اہل ہیں. ہم اللہ سے عافیت ہی مانگیں گے ہر حال. کہ اتنا تو کر لو. ساری نوجوان نسل بیٹھے ہو، آج اللہ سے صلح، آج توبہ کرو. میں اپنے رب کا قربان جاؤں. تم سب نوجوان ہو، 30 سال سے نیچے سارے بیٹھے ہوئے ہو. میرا رب تو یوں کہتا ہے کہ میرا بندہ بندی تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا. اتنے گناہ کرنے کے لیے تمہیں کروڑوں سال کی زندگی چاہیے. 100-200 سال کا قصہ نہیں، کروڑوں سال کی زندگی لے لے اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے اور پوری زمین آسمان کے خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے، پیک کر دے. پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، سارے معاف کر دو، سارے معاف. ولا ابالی، مجھے پرواہ کوئی نہیں. اتنی شرط ہے، توبہ کر، معافی، میرے در پہ جھک، سارے معاف کرو. زمین کب کپاتی ہے، یا اللہ اجازت دے میں انہیں نگل جاؤں. پانی بپھرتے ہیں، یا اللہ اجازت دے میں انہیں بہا دوں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم انہیں مار دیں. اور رب کہتا ہے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ہم ان کی توبہ کا انتظار کریں. کبھی تو توبہ کریں گے. جب توبہ کریں گے ہمارا دروازہ کھلا پائے گا. جب توبہ کریں گے ہمارا در کھلا پائے گا. ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. میں تمہیں بنو اسرائیل کی امت کا قصہ سناتا ہوں. پتہ نہیں کون سے نبی کا زمانہ. بہرحال اینڈ میں جا کر وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت بنتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی امت بنتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا سارے نبیوں کے سردار 4 نبی، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور میں ان سب کا سردار. میں ان سب کا سردار. موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی، اس کا نام تھا کفل. میرے نبی نے یہ واقعہ سنایا. وہ ہر رات نافرمانی میں گزارتا تھا اور اس کے پہلو میں نئی لڑکی آتی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار. 60 دینار کا مطلب ہے آج کا کوئی 10 لاکھ پاکستانی. 10 لاکھ پاکستانی پر ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لایا. جب کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی، وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو، میں نے زبردستی تو نہیں. تو اس بچی نے کہا کفل میں پیشہ ور نہیں، عزت دار ہوں. نہ تیرا اے نہ میرا اے، جگ فانی جگڑا جیڑا اے، بنا مرشد رہے بے کیڑا اے، پڑھ فذکرونی اذکرکم، جد میں سبق عشق دا پڑھیا، دریا ویکھ وحدت دا دڑیا، گمن گیراں دے وچ اڑیا، شانایت لایا پار، شانایت لایا پار، جو رنگ رنگیا گھوڑا رنگیا، جو رنگ رنگیا گھوڑا رنگیا، مرشد والی لالی او یار، درمانی دی دھوم مچی ہے، درمانی دی
धूम मची है, नैना तो गंध उठा लियो यार, जो रंग रंगया घोड़ा रंगया, जो रंग रंगया घोड़ा रंगया, जो रंग रंगया। जुल्फ से आविच है यद वैदा, ओ चमकार विखाली ओ यार, जुल्फ से आविच है यद वैदा, ओ चमकार विखाली ओ यार, कुन फाया कुन आवाज़ा होया, कुन फाया कुन आवाज़ा होया, रत्ती मीम विखाली ओ यार, जो रंग रंगया घोड़ा रंगया, जो रंग रंगया। आहद कोलो अहमद होया, बिस्मिल मीम निकाली ओ यार, आहद कोलो अहमद होया, बिस्मिल मीम निकाली ओ यार, पाक मुहम्मद पैदा होया, पाक मुहम्मद पैदा होया, 14 तबक दावाली ओ यार, जो रंग रंगया घोड़ा रंगया, जो रंग रंगया घोड़ा रंगया, जो रंग रंगया। अलस्तु बिरब्बिकुम नाजिल होया, अलस्तु बिरब्बिकुम नाजिल होया, कालू बला गुल डाली ओ यार, कालू बला गुल डाली ओ यार, कुल्ली शैइन कर खेड मचाए, कुल्ली शैइन कर खेड मचाए, अपना आप संभालियो यार, जो रंग रंगया घोड़ा रंगया, जो रंग रंगया। सूरा यासीन मुजम्मिल वाला बदला कुछ दवाली ओ यार, सूरा यासीन मुजम्मिल वाला बदला कुछ दवाली ओ यार, लाता तहरीक जर्रा लिखियो, लाता तहरीक जर्रा लिखियो, दोज़ख की नो डालियो यार, जो रंग रंगया घोड़ा रंगया, जो रंग रंगया। लंता नानुल बिर्रा कोलो, लंता नानुल बिर्रा कोलो, हत्ता दी रमज पशानी ओ यार, हत्ता दी रमज पेशानी ओ यार, शबे मेराज नबी जी वाला, शबे मेराज नबी जी वाला, ओहा वसल वसाली ओ यार, जो रंग रंगया घोड़ा रंगया, जो रंग रंगया घोड़ा रंगया, जो रंग रंगया। या रब खलकत पैदा की थी, दुनिया ख्वाब ख्याली ओ यार, या रब खल
خلقت پیدا کی تھی دنیا خواب خیالی او یار سمن بکمن امیون ہوئی یا سمن بکمن امیون ہوئی یا لایاں دی لج پالی او یار جو رنگ رنگیا گوڑا رنگیا جو رنگ رنگیا گوڑا رنگیا